السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند دن پہلے جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی صاحب اور دیگر 15-16 لوگوں کی ملاقات ہمارے ملک کے وزیر داخلہ امت شاہ سے ہوئی تھی۔ اس سلسلے میں ایک بہت ہی اچھا مضمون راشٹر سہارا میں شائع ہوا ہے۔ مضمون نگار ہیں پروفیسر اختر الواسی۔ میں اس مضمون کو پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ اس میں بہت سی باتیں ایسی کہی گئی ہیں جن پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ سے مسلمانوں کے وفد کی پہلی باضابطہ ملاقات۔ پروفیسر اختر الواسی اپنے مضمون میں کہتے ہیں، 4 اپریل کو جمعیت علماء ہند کے جوان، ہمت اور فعال صدر مولانا سید محمود اسد مدنی کی قیادت میں ایک 16 رکنی وفد نے وزیر داخلہ شری امت شاہ سے ملاقات کی۔ خیر سے عام طور پر اس ملاقات کا مسلمانوں نے خیر مقدم ہی کیا، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ اس ملاقات پر بھی بجے بھی نظر آئے، اور ملاقات کے حوالے سے جو خبر دی گئی اس میں جناب نیاز فاروقی کے ایک سچے بیان کو حوالہ بنا کر تنقیدیں شروع ہو گئیں۔ نیاز فاروقی صاحب نے انتہائی دیانت کے ساتھ جو امر واقع بھی تھا، یہ کہہ دیا کہ وزیر داخلہ اس ملاقات میں ویسے بالکل نظر نہیں آئے جیسا کہ عام طور پر ان کی شبیہ بنی ہوئی ہے۔ بس پھر کیا تھا؟ بعض لوگوں نے اسے مولانا محمود مدنی اور ارکان وفد کا شری امت شاہ کا مرید ہونا قرار دے دیا، جبکہ سچی بات یہی ہے کہ 1.5 گھنٹے سے زیادہ کی اس ملاقات میں وزیر داخلہ نے انتہائی شائستگی اور متانت کے ساتھ مولانا محمود مدنی کی قیادت والے اس وفد سے کھل کر باتیں کی، اور اسی طرح انتہائی تحمل کے ساتھ وفد کی باتوں کو سنا۔ اب اگر مرکزی وزیر داخلہ اپنی اس ملاقات میں شائستگی، متانت اور تحمل سے کام لیتے ہوئے نظر آئے تو یہ کہاں کا انصاف ہوگا کہ اراکین وفد باہر نکل کر دنیا جہاں کو یہ بتانے کی الٹی کوشش کریں کہ وہ نامہربان تھے، جبکہ ایسا بالکل نہیں تھا۔ دراصل ہمارے یہاں کچھ لوگ زخموں کی تجارت کے اتنے عادی ہیں کہ وہ کسی سچی بات کو قبول کرنے کو آسانی سے تیار ہی نظر نہیں آتے۔ ہم اس سے پہلے بھی اپنے مضامین میں بار بار یہ لکھتے رہے کہ مسلمانوں اور حکومت کے بیچ میں بات چیت کے دروازے بند نہیں رہنے چاہیے۔ ہمیں اور حکومت دونوں کو کبھی یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جمہوریت میں عوام کے ووٹوں کی اکثریت سے منتخب ہونے والی حکومت کسی ایک فرقے اور جماعت کی نہیں ہوتی، بلکہ سب کی ہوتی ہے، اور ہمیں اس بات کا پورا حق ہے کہ ہم سیاسی جماعتوں سے اختلاف کریں، لیکن یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ سماجی تحفظ اور معاشی منفعت کے لیے حکومت کی طرف ہی دیکھنا پڑتا ہے، اور سرکار اور کسی ایک سماجی گروہ کے بیچ میں یہ دوری اس وقت اور بھی سنگین ہو جاتی ہے جب بات چیت کے تمام دروازے بند کر دیے گئے ہوں اور سرکار سماج میں برپا تشدد
ظلم و زیادتی اور ناانصافی پر اگر خاموش رہے تو اس سے اور زیادہ پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس لیے سرکار اور تمام مذہبی اور لسانی گروہوں کے درمیان بات چیت ہی وہ واحد راستہ ہے جس کے ذریعے آپ اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں، مصائب کا علاج ڈھونڈ سکتے ہیں اور اپنے اور سرکار کے مائب کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ رام نومی کے ارد گرد ملک میں فرقہ وارانہ تشدد کا جو افسوسناک منظر نامہ سامنے آیا، جس طرح ملک میں مذہبی اشتعال انگیزی، دھمکیاں اور ایک دوسرے پر حملے کے مناظر دیکھنے کو ملے، بلکہ مستقل دیکھنے کو ملتے ہی رہے ہیں، اس پر سبھی کو دکھ اور قلق ہونا چاہیے۔ اس لیے ان حالات میں بھی یکسر خاموش بیٹھنا اور صرف احتجاجی بیانات اخبار میں چھپوا لینا کافی نہیں تھا، بلکہ صورتحال اس کی متقاضی تھی کہ ارباب حل و عقد سے کھل کر بات کی جائے اور خدا بھلا کرے۔ مولانا سید محمود اسد مدنی کا کہ انہوں نے اس سلسلے میں جو کوشش کی، اس کے نتیجے میں مرکزی وزیر داخلہ سے مسلمانوں کی یہ ملاقات ممکن ہو سکی۔ اس میں انتہائی مختصر نوٹس پر دہلی، مہاراشٹر، کرناٹک، کیرلا، تمل ناڈو، یو پی، پنجاب، ہریانہ، ہماچل پردیش کے نمائندے شامل ہوئے اور اس میں کل ہند جمعیت اہل حدیث کے امیر مولانا اصغر علی، امام مہدی سلفی، مشہور ماہر تعلیم جناب پی اے انعامدار، انجمن اسلام مہاراشٹر کے صدر ڈاکٹر ظہیر قاضی، جمعیت العلماء کے نائب صدر مولانا محمد سلمان بجنوری صاحب، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ممتاز رکن جناب کمال فاروقی، مولانا شبیر ندوی صاحب، صدر ناسیہ ایجوکیشنل ٹرسٹ بنگلورو، مفتی افتخار احمد، صدر جمعیت علماء کرناٹک، مولانا ندیم صدیقی صاحب، صدر جمعیت علماء مہاراشٹر، مولانا علی حسن مظاہری صاحب، صدر جمعیت العلماء ہریانہ، پنجاب، ہماچل پردیش، مولانا محمد ابراہیم صاحب، صدر جمعیت علماء کیرلا، حاجی حسن احمد صاحب آمبور، جنرل سیکریٹری جمعیت علماء تمل ناڈو، اور راقم الحروف مولانا نیاز احمد فاروقی، رکن مجلس عاملہ جمعیت علماء ہند کے علاوہ شامل تھے۔ اس وفد نے مولانا محمود مدنی کی قیادت میں مرکزی وزیر داخلہ کی خدمت میں ایک میمورنڈم بھی پیش کیا، جس میں واضح طور پر کہا گیا کہ آج ہمارے ملک میں اسلامو فوبیا اور مسلمانوں کے خلاف نفرت و اشتعال انگیزی کے واقعات میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے، جن کے باعث ملک کے معاشی و تجارتی نقصان کے علاوہ ملک کی نیک نامی بھی متاثر ہو رہی ہے۔ اس لیے ہم حکومت ہند کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ فوری طور سے ایسے اقدامات پر روک لگائے جو جمہوریت، انصاف و مساوات کے تقاضوں کے خلاف اور مسلم دشمنی پر مبنی ہے۔ نفرت پھیلانے والے عناصر اور میڈیا پر بلا تفریق سخت کارروائی کی جائے، بالخصوص سپریم کورٹ کی واضح ہدایات کی روشنی میں لاپرواہی برتنے والی ایجنسیوں پر ایکشن لیا جائے اور شر پسندوں کو یکفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اس کے علاوہ
वफद ने मॉब लिंचिंग के वाक़यात, ख़ास तौर पर नासर और जुनैद के साथ होने वाली जुल्म और बर्बरियत, और इसी तरह मध्य प्रदेश और कर्नाटक में जिस तरह वहीमाना वाक़यात पेश आए हैं को रोकने के लिए सरकार को हर मुमकिन इक़दाम करने चाहिए की तरफ तवज्जो दिलाई। इसके अलावा यकसान सिविल कोड के हवाले से वफद ने वज़ीर दाखिला को ये बताया कि यकसान सिविल कोड सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है और हमारी तकसरियत को नज़रअंदाज करके जो भी कानून बनाया जाएगा उसका बराह रास्त असर मुल्क की वहदत और सालिमियत पर पड़ेगा। वफद ने मरकज़ी वज़ीर दाखिला पर यह भी वाज़ह कर दिया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ को ख़त्म करने की कोशिश जमहूरियत की रूह और दस्तूर हिंद में दी गई ज़मानत के ख़िलाफ़ है। जब इस मुल्क का आईन वज़ा किया जा रहा था तो दस्तूर साज असम्बली ने ये ज़मानत दी थी कि मुसलमानों के मजहबी उमूर बिलखुसूस उनके शख्सी क़वानीन के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। इस तरह मदारिस इस्लामिया की आज़ादी व खुद मुख्तारी को दस्तूर के तय मुसलमानों का बुनियादी हक़ बताते हुए वफद ने मरकज़ी वज़ीर दाखिला को दो टूक लफ्ज़ों में ये बता दिया कि हम इस पर कोई मसालहत करने को तैयार नहीं हैं। मदरसों का वजूद देश की संस्कृति के लिए काबिल फ़ख्र सरमाया है। इसके अलावा मौलाना कलीम सिद्दीकी, मौलाना इरफान गौतम और उनके दूसरे साथियों की रिहाई का भी मुतालबा किया गया। इसके अलावा आसाम की जबरी अलक़िला और कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल, वक्फ जायदादों का तहफ़्फ़ुज़, कर्नाटक में रिज़र्वेशन ख़त्म करने, मुसलमान बच्चियों के हिजाब पर एतराज़ करने और इस तरह तालीमी पसमानदगी का शिकार बनाने की कोशिशों पर भी वज़ीर दाखिला की तवज्जो मबज़ूल कराई गई। वफद ने मौलाना आज़ाद एजुकेशनल स्कॉलरशिप की बहाली पर भी ज़ोर दिया। वज़ीर दाखिला ने तशद्दुद और नफ़रत की मुहिम पर वफद की फ़िक्रमंदी से इत्तिफ़ाक़ करते हुए ये कहा कि अगर कहीं इंतज़ामिया की तरफ से किए गए इक़दामात से आप मुतमईन नहीं हैं तो आपको पूरी आज़ादी है कि आप मुझे मतला करें और मैं इस पर सही कार्रवाई करने के लिए दस्तूरी तौर पर पाबंद हूँ। उन्होंने कश्मीर के मसले को मुसलमानों का मसला न बनाने पर ज़ोर दिया और कहा कि कश्मीर में रहने वाला हर शख्स, वो चाहे मुसलमान हो, हिंदू या सिख या बुद्धिस्ट, उसकी हिफाजत और तरक्की हमारी ज़िम्मेदारी है। गर्ज़ इस मुलाकात से ये समझना कि सारे मसाइल एकदम हल हो जाएंगे, मसाइब का ख़ात्मा हो जाएगा, ऐसा वफ़द के किसी शख्स का ख्याल नहीं था। लेकिन बहरहाल ये कम से कम पहली दफ़ा ही सही हुआ तो कि मुसलमानों ने इस मुल्क के मरकज़ी वज़ीर दाखिला की खिदमत में अपने दुख, अपनी परेशानियाँ पेश की। उन्होंने उन्हें सुना और दस्तूर और इंसाफ की पासदारी का यकीन दिलाने की कोशिश की। हम ये समझते हैं कि अगर खैर सगाई का माहौल पैदा होगा, अगर परेशानियाँ दूर होंगी तो इसके लिए बातचीत के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। वक्त है कि कुछ समझकर, कुछ समझाकर हालात को बेहतर बनाया जाए। यहाँ एक बात और कहना ज़रूरी है कि सिर्फ सरकार और दरबार से
بات چیت کافی نہیں، ضروری ہے کہ عامت المسلمین اس دیش کے رہنے والے عامت الناس سے رشتہ جوڑیں، بات کریں، بات سنیں، ان کی خوشی اور غم میں شریک ہوں اور اپنے سکھ دکھ میں ان کو ساجھیداری بنائیں۔ ہم بار بار کہتے رہے ہیں اور پھر ایک بار کہنا چاہتے ہیں کہ ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں وہ نہ مجادلے کا زمانہ ہے، نہ مناظرے کا، بلکہ مکاملے کا ہے۔ اس لیے گفتگو بند نہ ہو، بات سے بات چلے۔ مضمون نگار جامعہ ملیہ اسلامیہ کے پروفیسر ایمیریٹس اسلامک اسکالر ہیں۔ یہ مضمون ہم جیسے لوگوں کو بہت پسند آیا ہوگا۔ ہماری بات چیت حکمرانوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ وزیر داخلہ نے جس طرح جمعیت العلماء کے وفد کے ساتھ بات چیت کی ہے وہ قابل ستائش ہے۔ ہم مطمئن ہیں کہ ہمارے ملک میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔